اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وہ پھر یہ آتا ہے۔ جب یہ مجرد ذکر آتا ہے تو یہ یاد دہانی کے اور معرفت اور پہچان کے معنی بھی دیتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں یہ ذکر جو ہے نا یہ قرآن مجید کے لیے آیا ہے یہ لفظ۔ اسی طرح ایک مقام ہے یہ سورہ مجادلہ میں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے ان کا ذکر ہے، بڑا اہم مقام ہے، حیران کر دینے والا مقام ہے کہ چلے میں اور آپ ایک دوسرے سے تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس بندے کا تصور کریں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی نہ صرف جھوٹ بولے گا بلکہ قسم کھا کے جھوٹ بولے گا۔ یوم یجمعہم، جب انہیں جمع کرے گا یا سب کو اٹھائے گا یبعثہم، تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے سامنے بھی حلف اٹھا کے قسم کھا کے جھوٹ بولیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اتنی غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ ان کی قسم کوئی وزن رکھتی۔ ان کے بارے میں آگے الفاظ آئے، استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان چھا گیا ہے، پوری طرح شیطان مسلط ہو گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اس شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے۔ اب یہاں ذکر بھلا دینے کا کیا مطلب ہوگا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اب اس کے اوپر رکھیں غفلت ایسی کہ اللہ کی پہچان ہی ختم، شیطان نے انہیں ایسا غافل کر دیا کہ اللہ کی پہچان نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بولے گا نا، میرے سامنے جو جھوٹ بولتا ہے اسے پتا ہے، مجھے کیا پتا، حلف اٹھا کے وہ جان بچا لے گا۔ اب ایک شخص اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو نہیں پہچانتا تو جو جھوٹ بولے گا، اگر اللہ کو پہچانتا ہوتا تو جرت ہی نہ کرتا اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی۔ گناہگار ہونا، اللہ کے احکام کو توڑنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ والی کیفیت ایک بالکل علیحدہ مسئلہ۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کا بھی معاملہ ہے کہ جن کو جب اللہ تعالیٰ ان کا وہ کر کے تو اس کے بعد کہیں گے کہ جاؤ دوزخ میں جاؤ، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ یہ کہ فرشتوں کو پکڑ کے بھی دوزخ میں نہیں ڈالنا پڑے گا، وہ خود چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھیں گے، باقیوں کو تو پکڑ کے ڈال رہے ہوں گے نا، ظاہر ہے جو جسے قید ہو، کوئی کبھی خود بھی جیل گیا ہے، ادھر ہی سے گرفتار ہو کے تو لے جا کے حوالے کرتے ہیں، تو یہی منظر وہاں کا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم خود چل پڑے کیوں؟ تو کہیں گے اللہ زندگی میں تو تیرا کوئی حکم نہیں مانا، تو اب ہم تیرے حکم کے مطابق بس جو تیری مرضی اس کے مطابق کریں گے۔ خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ چھڑ جائے گا، میں باقی آگے روکتا ہوں، لیکن آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو سمجھیں گے کہ اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، ہم نے نہیں مانی تو غلطی کی، لیکن ایسے بھی ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے کہ جو اس کے سامنے قسمیں کھا کے جھوٹ بولیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری بات کے اندر کوئی وزن ہے، یہ قبول کی جانی چاہیے۔ یہ اب ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا، بلکہ ذکر کا معنی پہچان اور معرفت بھی ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ کی معرفت ہے یہ انسان کو سکون دے، میں اللہ کرنے سے نہیں ضروری کہ سکون حاصل، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا سکون قلبی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ الذین، یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ بس یہ دو شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ہاں ایمان کے اپنے اپنے درجے ہیں، تقویٰ کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن جس درجے میں بھی ایمان اور تقویٰ ہو، ولایت اسی درجے میں اس آدمی کے اندر موجود۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو وہ جو کہیں لاشعور میں ایک خلا ہوتا ہے، ایک کمی ہوتی ہے اپنے رب کو نہ پہچان سکنے کی وجہ سے، یا اس سے مضبوط تعلق قائم نہ کر سکنے کی وجہ سے، وہ انسان کو اطمینان کا سانس نہیں لینے دیتی، بے چینی رہتی ہے۔ ایک بات تو یہ سامنے، اطمینان اللہ کی یاد سے یا اللہ کی پہچان سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دل اطمینان نہیں پاتے۔ اب نہیں پاتے کو میں ذرا دوسری طرح سمجھا رہا ہوں، اس کے لیے دلائل آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ ایک آیت ہے، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وہی ذکر کے الفاظ ہیں، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی غافل رہتا ہے اللہ کی یاد سے اور اللہ کی پہچان سے، نقیض لہو شیطان، اس کے لیے ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ قرین اصل میں وہ دوست جو بالکل متصل جڑ گیا ہو، قرن جو ہے نا وہ ساتھ ملا ہوا، یوں سمجھ لیں جسے آج کل عام طور پہ حمزاد کہہ دیتے ہیں، تو حمزاد ایک فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کرامن کاتبین، یہ بھی تو حمزاد ہی ہے نا، ساتھی ہوتے ہیں، اور حمزاد یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ساتھ مسلط کر دیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایک جو ہے نا قرین ہم لگا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ قرین کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا کے دور لے جاتے ہیں، واپس اب انہیں آنے کا موقع نہیں دیتے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول کے سمجھیں گے کہ ہماری چل جائے گی، ایسے ہی یہاں بے ہدایتیں ہو کے سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ مت کس نے ماری؟ اس شیطان نے ماری۔ وہ کس نے مسلط کیا؟
اللہ نے کیا. کیوں کیا؟ وہ دل جب اللہ کی یاد سے خالی ہوا، خلا پیدا ہوا، ادھر شیطان نے تھوتنی لگا دی. خلا تو نہیں ہے یہ دل، ایک ایسی یوں سمجھے نا وہ انسٹرومنٹ ہے. یا جیسے یہ آپ یہاں پہ رکھ دیں نا، ایک گلاس رکھ دیں، پانی تو آپ نہیں ڈالیں گے تو ہوا آکسیجن تو آئے گی. آپ آکسیجن سے تو اسے نہیں بچا سکتے جب تک کہ اسے کسی طرح کوئی اسپیشل کور کر کے سک کر کے آکسیجن نکال نہ دیں، تو وہ تو اس کے اندر ہی رہے گی. اسی طرح دل میں کچھ نہ کچھ غیر مرے ہی رہے گا ہی رہے گا. اللہ ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہے. یہ خالی نہیں رہ سکتا. یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ. اب جب شیطان آ جائے گا، ایک تو وہ ہدایت سے دور رہ جائے گا. انسان جتنا اپنی اصل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصلیت کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے. جب وہ اپنی اصلیت سے، جیسے گھر سے دور ہوتے ہوئے دل بے قرار ہوتا ہے، تو اسی طرح اپنی اصلیت سے جتنا آپ دور ہوں گے، اپنے مرکز سے دور ہوں گے، بے چینی کی ایک وجہ تو یہ بن جاتی ہے. ایک دوسری وجہ بھی ہے، یہ شیطان بھی بے چینی پیدا کرتا ہے. اب اصل میں نفسیاتی بیماریوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جب شیطان اس کے اندر بے چینی کا اضافہ کر دیتا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا، دیکھیں کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے، اس کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہیں، وہ نارمل چیزیں ہیں. وہ اب نارمل جب ہو جاتی ہیں، جب وہ نفسیاتی بیماری بنتی ہے نا. اب نارمل بنانے کے پیچھے شیطانوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ سورہ مریم میں الفاظ ہیں، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں کافروں کی طرف؟ اب یہاں کافر کا مطلب اگر آپ وہ لے لیں گے کہ جو بالکل جنہوں نے انکار کر دیا، تو وہ تو ہے ہی ہے. لیکن جو دم خالی او دم کیا ہے، جو دم غافل او دم کافر والی بات ہے. تو اب وہ اگر آپ اسے اس میں سامنے رکھیں گے، تو وہ جو خالی دل ہے جس میں شیطان نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اس دل کے اوپر اب شیطان اپنے جو ہے نا ایڑ لگائے گا، اس کو جو ہے نا پش کرے گا، اسے دھکے دے گا، اور اس کے اندر خواہشات پیدا کرے گا. حل من مزید کی خواہش پیدا کرے گا. وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں امانی، وشفل تھنکنگ، یہ جو سارا کچھ یہ شیاطین اس کے اندر پیدا کریں گے. اور پھر یہ کہ لمبے لمبے امیدیں دلائیں گے، وعدے دلائیں گے، سبز باغ دکھائیں گے. یہ شیطانوں کا کام ہے. اب یہ جو حسرتیں ہوتی ہیں نا، یہی تو پھر ساری نفسیاتی مسائل کا وہ بنیاد بنتی ہیں. میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں. وہ جب حاصل نہیں ہوتا، خاص طور پہ نوجوانوں کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ اس میں تو اتنے تجربہ بھی نہیں ہوتا. ابھی انسان کی نفسیاتی طور پر اتنی پختگی بھی نہیں ہوتی، کچا ذہن ہوتا ہے، چیزوں کو آئیڈیالائز کرتا ہے. اب ایک آدمی نے فرض کریں یہ طے کر لیا بچے نے ٹین ایج میں ہی کہ میں نے باہر جانا ہے. اب اگر اس نے محنت بھی کی، اس کا سارا کچھ درجہ بدرجہ ٹھیک جا رہا تھا، 19 تک تو معاملہ ٹھیک رہا. 20ویں پہ جا کے کوئی اچانک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمر، 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا. تو کیا آپ اس کے بعد وہ نارمل ملے گا آپ کو؟ بہت کم بچے ہیں جو اس کے بعد نارمل رہ سکیں. ان کے اندر پوری زندگی کے لیے اب نارملٹی آ جاتی ہے. بالکل شروع میں دھکا لگ گیا نا، نہیں آگے بڑھ سکا، وہ بچ جاتے ہیں. جو چلتے چلتے بہت دور تک پہنچ گئے، کسی اپنی خواہش کے حصول کے بالکل قریب تک پہنچ گئے اور پھر نہیں ملی، وہ نہیں سنبھل پاتے. تو اب فرض کریں جو شیاطین ان مقاصد کے لیے ابھارتے ہیں، ان کا عاشق بناتے ہیں، اور پھر جب وہ ملتے نہیں، تو اس کے بعد پھر جو ایک مایوسی، غم، تکلیف کی جو صورت بنتی ہے، وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتی، بیماری بن جاتی ہے، اور وہ پھر کبھی چین نہیں لینے دیتی. اب یہ میں نے ایک طرف سے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ صرف انسانی حد تک محدود بات نہیں ہے. ہمارا اطمینان اور ہمارا عدم اطمینان، اطمینان کے ساتھ خدا کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور عدم اطمینان کے ساتھ شیطان کی جو ہے نا وہ ترغیب اور تشویق جڑی ہوئی ہے. اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف، ایمان کے جو نا ایمان اور امن کے ساتھ. یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی تھی. اب اگلی بات کہ چلے کوئی بہت بڑی خواہشات تو آپ نے نہیں پالی، چھوٹی موٹی خواہشیں تو سب کی ہوتی ہیں. گھر ہونا چاہیے، ضرورت ہے. اب ہم تعیشات کی بات نہیں کر رہے، اب ہم بات کر رہے ہیں ضروریات کی. جو نا لگژریز کی بات نہیں کر رہے، نیڈز کی بات کر رہے ہیں. روٹی 2 وقت کی سب کو چاہیے. اچھا ابھی تو کھا لی، شام کی نہیں ہے، چین ہوگا؟ چلیں آج کی ہے، کل کی نہیں ہے. چلیں 15 دن کا تو خرچہ ہے، 15 دن سے آگے کا نہیں ہے. اچھا اس مہینے کا خرچہ ہے، گھر کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں، یا گھر کے کرائے کے پیسے ہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. جس کی یہ مجبوری ہوگی اسے چین ہوگا؟ کوئی کوئی چین. اور یہ تقریباً سب کے مسائل ہیں. اچھا ایک اور مسئلے مسائل ہیں جن سے کسی کو بھی مفر نہیں. کیا امیر کیا غریب، مثلا ماں ہر ایک کی ہوتی ہے، امیر غریب سب کی. سبھی تقریباً ماں سے محبت بھی کرتے ہیں، آخر اس نے مرنا ہوتا ہے ایک دن. جدائی، کسی کا جوان بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، کسی کا میاں فوت ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حادثے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایکسیڈنٹس. اور پارٹنگز آر آلویز پینفل. یہ جو جدائیاں ہوتی ہیں ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور ان سے مفر ہی نہیں، رستگاری. کون ہے جس کو اس غم سے نہ گزرنا پڑا ہو؟
کاروباری نقصانات، اور پھر جو اب ہمارا معاشرہ جس طرح کے بن گیا ہے، روز کی آپ بل جمع کرانے جائیں تو ٹینشن، یعنی سب کچھ ہے پھر بھی ٹینشن، کیوں؟ کوئی قانون پر عمل نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ سارے حالات۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ ایمان اس کا بھی علاج ہے۔ اب دیکھیں میں نے بات کی تھی نا اللہ کی معرفت، میں نے صرف ذکر کی بات نہیں کی تھی، معرفت، اب معرفت پر آئیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ ایمان کا تقاضا، پہچان، اللہ کو پہچاننے کا تقاضا کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ یہ شعور، یہ ادراک، ٹھیک ہے، یہ باعث اطمینان بن جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے اذن سے آئی ہے، میں اللہ کا مخلص ہوں، میرے لیے اللہ نے غلط تو نہیں سوچا۔ دوستی تو ہوتی ہے اس شے کا نا جس میں اعتماد ہوتا ہے، جب ٹرسٹ نہیں رہا نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، دوستی ختم۔ دوستی نام ہی ٹرسٹ کا ہے، اور وہ ٹرسٹ کیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، خیر خواہ ہوں، میں پوری جو ہے نا اپنا تن من دھن لگا رہا ہوں، تو میرے لیے جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ نے خیر ہی کیا ہوگا۔ اور یہ صرف میں تکا نہیں لگا رہا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آگے آپ پڑھیں، بیدک الخیر، خیر، جب تو دیتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے، جب چھینتا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ یہ میرا مسکنسپشن ہے نا، جب چھین لیا، تنزع، جب چھین لیا، میں سمجھتا ہوں مجھے ذلیل کر دیا، نہیں، وہ اسی میں میری بلائی تھی۔ اب یہ بلائی آپ سمجھ لیں وہ کیا ہے۔ سورہ شورى میں اس مصیبت کا جو ذکر کیا ہے نا، تو وہ اس انداز میں کیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے عمل کے نتیجے میں آتی ہے۔ اب اسے جوڑیں ایک حدیث کے ساتھ، کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، سب خطائیں کرتے ہیں۔ اچھا، جس گناہ کا پتہ ہوگا اس گناہ کی تو چلے معافی مانگیں گے۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، سوچ ہی سوچ میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ہے نا، ویسے میرا دل کرتا ہے کہ میں چوری کروں، سوچ بھی رہا ہوں، پلاننگ بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اب میرا ہاتھ نہیں پڑا تو بس نہیں کی، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر میری تو اپنی طرف سے میں نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی ہوئی نا، اپنی طرف سے تو میں نے پوری تیاری پکڑ رکھی ہے، موقع نہیں ملا تو ہو تو گیا نا کام۔ تو بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں شعور اور ادراک تک نہیں ہوتا ہے۔ اب اس پہ اگر آخرت میں محاسبہ ہو تو کیا بچے گا؟ سارے اعمال چلے گئے۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا دنیا میں جن کو ان کی غلط کاریوں کی سزا نہیں ملی، تو وہ جب آخرت میں ایک آدمی کا ذکر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ پوچھا صحابہ سے، میری امت کا غریب آدمی کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے بتایا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے کہا جی آپ ہی بتائیے، تو حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو پہاڑ جتنے اس کے نیک اعمال ہوں گے۔ پھر ایک بندہ آ جائے گا، وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ کہے گا اتنی نیکیاں تیری۔ دوسرا کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ کہے گا یہ نیکیاں تم لے جاؤ۔ لوگ آتے جائیں گے، اب حصہ لیتے جائیں گے، وہاں تو کرنسی یہی ہے نا، نیکیاں ہی کرنسی ہے، یہاں تک کہ وہ پورا پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ طالبین ابھی باقی ہوں گے، سائلین، معترضین جو ہوں گے وہ ابھی باقی ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا اچھا تم اپنے گناہ چھوڑتے جاؤ، تو اتنے چھوڑ جا، تو اتنے چھوڑ جا، تو اتنے چھوڑ جا، اور جتنا نیکیوں کا پہاڑ تھا اتنا پہاڑ برائیوں کا بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ اٹھا کے ان برائیوں کے بوجھ کے ساتھ دوزخ میں ڈالیے مفلس۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ میری آج کی غلطیوں کو ڈیفر کر کے آخرت میں یہ والا کام کرے وہ بہتر ہے، یا یہ کہ اس کے بدلے میں آج مجھے بخار ہو گیا، آج کوئی حادثہ ہو گیا، آج کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ پہنچ گیا، وہ بہتر ہے؟ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیک اعمال کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جتنا تکلیفوں اور شدائد و مصائب پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ اسے جس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب بتائیں خیر ہے یا نہیں ہے؟ اب ٹھیک ہے، آپ کو جب یہ معلوم ہو گیا نا، یہ آپ کا بن گیا ذہن، یہ آپ کا ویژن ہے، تو جو آپ کے اوپر طبعی اثر تو ضرور ہوگا، جو چیز آپ سے چھن گئی نا اس کا ایک بلی بھی مر جائے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر میں میوں میوں کیا کرتی تھی، وہ آواز آج نہیں ہے، افسوس ہونا، طبیعت کے پر اثر ہونا ایک علیحدہ بات ہے، دل مطمئن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو صحابہ یہ ساری باتیں جانتے تھے تو ان میں سے جو پوری نہیں جانتے تھے، ایک حصہ جانتے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب استفہامیہ انداز میں یہ بات کہی، حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو فرمایا ہاں آنکھیں روتی ہیں، دل مطمئن ہے اللہ کے فیصلے۔ تو یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں۔ اب آپ اسے سمجھ لیجئے اس بات کے ساتھ، کس بات کے ساتھ؟ یہ جو 3 دن کے سوگ کی اجازت کا جو ہے نا معاملہ ہے، یہ اپنے آپ کو 3 دن کے اندر سنبھالو۔ بات اس سے آگے گئی تو گویا یہ ایمان کی کمی یا اس معرفت کی کمی کا جو ہے نا یہ شاخسانہ ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کو کوئی حادثہ پریشان کر سکتے ہیں، روگ بن سکتا ہے کم از کم،
نہیں بن سکتا. اسی کو اب آگے کی طرف لے. یہ تو پچھلی باتیں ہو گئی نا ماضی سے متعلق جو غم ستاتے ہیں انسان کو اور بے چین کرتے ہیں. مستقبل بھی بہت پریشان کرتا ہے. اینگزائٹی کی تو بنیاد مستقبل بنتا ہے. کل کیا ہوگا, یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ توڑ چڑھے گا نہیں چڑھے گا, یہ میں رشتہ کر رہا ہوں ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہو تو گیا ہے پتہ نہیں کوئی مخالف جا کے اس کے اندر اڑنگا نہ لگا دے, ٹھیک ہے, یا یہ کہ یہ میں جو ہے نا وہ سفر میرا تمام ہوگا یا نہیں ہوگا, منزل پہ پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا, کوئی چوری نہ ہو جائے, کوئی ڈاکہ نہ پڑے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ جائے. یہ سارے خوف اس سے پیدا ہوتے ہیں. کل کیا ہوگا, خوف اس سے جنم لیتا ہے. تو کل کیا ہوگا, جو منظور خدا ہوگا, اور جو منظور خدا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا, رضائے رب پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا. تو خدا جو کرے گا ٹھیک ہی کرے گا, تو مجھے کیا پرواہ. اطمینان پھر بھی ہو گیا نا. خوف سے بھی نجات ہو گئی یا نہیں, اور غم سے بھی نجات ہو گئی یا نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بات واضح ہو گئی. میں نے آپ کو آیات و احادیث کے حوالے سے سمجھا دیا اور عقل کے اعتبار سے بھی بات آپ کے سامنے سمجھا دی کہ یہ اطمینان کیسے ہوتا ہے. یہ اطمینان ایسے حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. نہ کریں تو پھر وہ معرفت حاصل نہ ہو, ادھر پھر شیطان ڈیرا لگاتا ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے, اطمینان نہیں دیتا, عدم اطمینان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہ کسی کے اوپر جن آ جائے یا کسی کو کوئی نفسیاتی عارضہ لائق ہو جائے, یہ پہچان کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. آپ عامل کے پاس لے کے گئیں وہ کہے گا سایہ ہے, آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا کہ یہ اس کا یہ والا مسئلہ ہے. باقی وہ جو دواؤں شوؤں کا اثر ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, یہ جو بھی اثرات پڑتے ہیں نا یہ دماغ پہ, اصل میں تو کام آگے دماغ نے کرنا ہوتا ہے نا سارا. یہ باقی کیمیکل جو خارج ہو رہے ہوتے ہیں یا جو بھی پیچھے سے علامات ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو کسی اور جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آگے فنکشننگ جو ساری ہوتی ہے وہ دماغ کی ہوتی ہے. اس دماغ کو ڈم کر دو, اس کو ذرا ڈل کر دو, اس کو ذرا تھوڑا سلو کر دو, تو بس وہ پھر فریکوینسی وہ رہتی ہی نہیں, تو وہ ایک سکون دوسری طرح حاصل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے یہ ایک جیسے کوئی بندہ تڑپ رہا ہو تو اسے اندر سے تو سکون حاصل نہیں, لیکن آپ نے چارپائی پہ باندھ لیا ہے تو وہ سکون میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ وہی کام دوائیوں کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے وہ دوائیاں بھی مؤثر ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات دم درود بھی مؤثر ہو جاتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی میں آج کی دنیا میں جو ایک نئی جو ہرس اور ہوس بڑھ گئی ہے نا, اس کی وجہ بھی سمجھیں. پہلے اتنی دنیا تھی نہیں, کیا تھا جی, زمین ہے اس پہ ہل چلانا ہے, جنگل ہے اسے لکڑیاں کاٹ کے لانی ہے اور چولہا جلانا ہے, جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی لکڑیاں ہوں تو کافی ہے. اپنی اس زمین کا اناج ہے جو آپ نے پورا سال چلانا ہے, اسی سے کچھ ساگ ترکاری وغیرہ ہے وہ نکال کے آپ نے کھا پی لینا ہے. اللہ اللہ خیر سر. کپڑے پہننے ہیں, جو جوتے ہوئے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئے تب بھی خیر ہے. مطلب جوتے بھی کوئی وہ اتنی بڑی پرابلم نہیں تھی. وہ ایک ہوتی تھی وہ بنا لیتے تھے, یہ جو ہوتا ہے چاولوں کی جو, وہ اس سے بھی بنا لیتے تھے عارضی سے جوتے, وہ بھی چل جاتے تھے. تو اب تو زندگی جو ہے نا بہت ہی سہولت والی تو ہو گئی. ہر شے جو ہے نا ہمیں میسر. شداد کو کیا جنت میں میسر تھا جو اس نے بنائی تھی, ہمیں تو ہمارے گھر واقعتاً جنت. لیکن دیکھیں ہر شے کی قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر نہیں ملے. بیڈ بھی پیسوں کا آتا ہے تو ٹیبل بھی پیسوں کا آتا ہے, تو ایئر کنڈیشن بھی پیسے مانگتا ہے اور گاڑی بھی پیسے مانگتی ہے, اور یہ اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. اور وہ محنت ہمیں اتنی کرنی پڑتی ہے, ہم ایک دوسرے جوگے نہیں رہے. اللہ جوگے تو تھوڑے چھوڑیں, ایک دوسرے جوگے بھی نہیں رہے. اب وہ بیٹھ کے گپے مارنے کا ٹائم نہیں ہے, میاں بیوی کے ساتھ آپس میں جو ہے نا وہ بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ماں باپ کے پاس نہیں ہوتا. اور جو زیادہ ذرا اپنی زندگی اچھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اور بہتر زندگی بسر کرنی ہے, وہ زندگی کا جو ہے نا وہ اسے اور کیا کہیں تیا پانچا اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں نوکری کر لیتے ہیں. اب نہ ان کے پاس ٹائم ہے نہ ان کے پاس ٹائم ہے. شام کو دونوں تھکے ہوئے آئے تو اس میں کیا کوئی بات چیت ہوگی تو لڑائی ہی ہو سکتی ہے. بات چیت کوئی مطلب خوشگوار موڈ میں بات چیت کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے. رہ کے تو وہ ایک اتوار بچا. تو چونکہ بہرحال ابھی تک ہماری سوشل لائف بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے, تو اتوار اس سے بھی زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ فلانا فوتیدگی ہو گئی تھی, فلانا جو ہے نا شادی ہے, فلانا یہ ہے, وہ سارا اس کی نظر ہو گیا. اپنے گھر کے لیے تو ٹائم بچا نہیں. تو اب آپ دیکھیں نا, جب ہم اس دنیا میں اس طرح کھبیں گے تو اطمینان کدھر سے پھر حاصل نہ. اب آپ کی عام جو جبلت کو جس سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے وہ بھی میسر نہیں رہی. نہ آپ کو آرام پورا میسر ہے, نہ آپ کو جو نا صحیح صحت میسر ہے, نہ ہی آپ کو گھر کی جو ایک دوسرے سے سکون کا معاملہ ہے نا, کہ شادی کا ایک مقصد جو ہے نا وہ سکون بھی ہے, نہ وہ سکون میسر ہے.
نہ اولاد کو والدین سے جو ہے نا وہ خوشی میسر ہو رہی ہے، نہ کھیلتا دیکھ کر والدین آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ پا رہے ہیں. تو یہ دنیا کی اس دوڑ نے بے چینی میں لاکھوں گنا اضافہ کر دیا ہے. اور اللہ ماشاء اللہ دیکھیں اکثر و بیشتر ہماری دینی ایکٹیویٹی بھی اب دنیا کی خاطر ہو گئی. مطلب جو مذہبی گھرانے ہیں وہ بچے کو نماز پڑھانے کی تلقین کر کے کہتے ہیں بعد میں جو ہے نا دعا کرنا امتحان میں نمبر اچھے آ جائیں، ٹھیک ہے نا، خدا محنت جو ہے نا اس کا پھل دے. تو اصل بات تو پھر وہ ہو گئی نا ساری. ذہن کیا بنایا ہم نے؟ دنیا بنانے کا بنایا. تو یہ بات جب یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر دیکھیں دنیا کے پیچھے چین نہیں ملتی. اب میں آپ کو چند مثالیں اور دے دیتا ہوں. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. دنیا کے کسی مسئلے میں ان کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی دنیا کا مسئلہ تھا جو بون آف کنٹینشن بنا، تو چین پھر نہیں رہا، ایک قتل ہو گیا، فساد فی الارض کی صورت بن گئی. دوسرے کو چین مل گیا نہیں، وہ بھی بے چین ہو گیا کہ بھائی کو قتل کر دیا. اسی وقت آتا ہے نا پھر وہ مایوس ہو گیا. جب دنیا کی دوڑ لگتی ہے تو چین رخصت ہو جاتا، کیونکہ وہ حاصل کرنا ہے. حاصل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اینزائٹی. حاصل کر لیا ہے بچا سکوں گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا، اینگزائٹی. اور اس کے جو فرض کریں کوئی نکل گیا ہاتھ سے یا نہیں مل سکا تو غم. وہ نوکری مجھے ملنی تھی، وہ پتہ نہیں کوئی سفارشی وہاں پہ بھرتی ہو گیا. اب ساری زندگی وہ میں سے غرض نشاد کس روح سوا کو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. وہ سکون نہیں لینے دیتا وہ واقعہ، تو اس لیے پیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب اس کے یہ جو اسلام نے خودکشی حرام کی، نشہ حرام کی، تو خودکشی بھی اسی خوف اور غم کی انتہا کا نتیجہ. نشہ بھی اسی کا جو ہے نا غم مٹانے کے لیے نشہ کیا جاتا ہے نا. وہ کیا ہے، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو وہ اب حافظہ تو نہیں چھینتا، وہ یاد ماضی تو آ کے کچوکے لگاتی ہیں. تو پھر وہ اب کیسے چھینا جائے؟ کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ کو لگے دم تو مٹے غم. تو یہ ساری یعنی آپ یہ دیکھیں اطمینان نہ نشے سے ہے نہ حصول دنیا کی دوڑ سے ہے، بلکہ یہ چیزیں بڑھاتی ہیں. اور نہ ہی خودکشی کرنے سے کوئی جو ہے نا وہ وقتی مسئلہ حل ہوتا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہ آگے کا مسئلہ تو پھر بھی کھڑا ہی ہے نا. تو اس اعتبار سے جو قرآن مجید ہمیں سبق دیتا ہے چین کا، امن کا، سکون کا، وہ اللہ سے تعلق کے نتیجے میں نہیں. جتنا وہ گہرا ہوتا چلا جائے، جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے اتنا ہی انسان کو سکون ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو میں آخری بات کہی ہے بس اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کا تھوڑا خلاصہ سا پیش کر دیتا ہوں. سورۃ الفجر ہے. اس کے درمیان میں اصل اس کا مرکزی مضمون ہے یہ کہ دنیا میں نشیب و فراز ہوتے ہیں، اونچ نیچ آتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، اور یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے. اللہ کو پہچانیں گے تو دنیا کو امتحان سمجھیں گے، اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو دنیا کو ریوارڈ سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت پوری دنیا کو ریوارڈ ہی سمجھ رہے. محنت کرو گے پھل پاؤ گے، یہی سمجھ کے کام ہو رہا ہے نا. اللہ کے نقطۂ نظر سے دیکھو تو دنیا امتحان کے لیے ہے. وہ بات یہاں سمجھائی. فَأَمَّا الْإِنسان، یہ جو انسان ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، امتحان کی خاطر اسے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اسے خوب عزت بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتے ہیں، ہوتی امتحان کے لیے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی. یہ ریوارڈ نہیں تھا، یہ امتحان تھا، یہ غلط سمجھا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اسے دوسری طرح آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ناپ تول کے دینا شروع کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری بےزتی کر دی. کلا، بالکل غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اب یہ اللہ کو مانتے، دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے نا دولت کی دیوی نے دولت دی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے جو کسی دیوتا نے چھین لیا ہے، اللہ نے دیا ہے. لیکن اللہ کی پوری معرفت نہیں ہے کہ اللہ کا دنیا کا منصوبہ کیا ہے. اس وجہ سے اسے وہ غلط فہمی ہو گئی، پریشان ہو گیا. اگر اسے اللہ کے منصوبے کا پتہ ہوتا تو اسے وہ اطمینان ہوتا ہے، رضائے رب پہ راضی رہتا ہے. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اس کا دل مطمئن رہتا ہے اس بات کے اوپر. اب یہ وہ شخصیت ہے جس کو اس پہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اچھے برے دن دونوں، یعنی اچھے جب بھلے دن آئے زیادہ شکر گزار بن جائے، اللہ کی نعمتوں کا قدردان اور شکر گزار بن جائے. اور جب مصیبتیں، مصائب، پریشان کن دن آئے صابر بن جائے، صبر کرنے والا بن جائے. صبر ایوب کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ انہوں نے تو اللہ سے کوئی گلہ نہیں کیا، وہ تو نہیں مایوس ہوئے. یہ مثال اس لیے، یہ دونوں امتحان کی صورتیں ہیں. کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. جب دے تو شکر کرو، جب لے تو صبر کرو. اب یہ آدمی مطمئن آدمی ہوگا یا نہیں؟ سوچے نا، اطمینان والا ہے یا نہیں؟ آخر میں خطاب کس سے ہے جب وہ یہ بندہ واپس لوٹے گا اپنے رب کی طرف؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اطمینان سے تھی.
یعنی ایمان کا لازمی نتیجہ یہ والا، یہ اگر نصیب ہے تو ایمان ہے، یہ اگر نصیب نہیں ہے تو یہ نہ سمجھ لیجیے گا کافر ہے۔ کافر کی شرائط علیحدہ ہے، آج کل یہ وضاحت علیحدہ کرنی پڑتی ہے، نہیں تو بندہ تلوار نکال کے نہ کہتا ہے چل بھائی یہ تو کافر ہے اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے، تو اب تو کلمہ بھی کام نہیں آتا، لہذا یہ بات سمجھ لیں، یہ نہیں اس سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن وہ جو ایمان کی وہ گہرائی ہے نا وہ نصیب نہیں ہوتی، تو امن اور سکون عکارت ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ اب خطرہ ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے گا تو خوشی سے نہیں جائے گا، مطمئن نہیں جائے گا نا، کیونکہ جو اطمینان سے تھا اسے پتا تھا یہ امتحان ہے، اس کو جب پروانہ آئے گا جانے کا تو وہ سمجھے گا امتحان ختم، چھٹی، وہ اسکول کی گھنٹی بج گئی، بھائی چلو جان چھٹی، اب چلیں اپنے رب کے پاس، ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف چل پڑا، یہاں امتحان کے لیے تھا، دور آیا ہوا تھا، اب واپس اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور جو اس کو سمجھ رہا تھا ریوارڈ، تو وہ تو اپنی نعمتیں اس کی چھن رہی ہیں، نہیں بھی چھن رہی تو توقع تو ہے نا کبھی ملیں گی، کبھی ہمارے دن بھی تو آئیں گے جو مطلب جو ایک بندہ مطمئن اپنے آپ کو یوں بھی کر لیتا ہے کہ چلیں